حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے نقل کیا ہے، اور ہر ایک نے جتنا حصہ یاد رکھا اسے بیان کیا، یا اپنے ذوق اور اپنے علم کے مطابق باتیں یاد رکھی اور آگے نقل کی۔ اس لیے متعدد اقوال اس خطبہ کی مناسبت سے ملتے ہیں، جنہیں بعد میں علماء نے نکات کی صورت میں جمع کیا۔ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات کو اپنے مضمون میں بھی بیان کیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ انسانی حقوق کا عالمی چارٹ ہے۔ یوں تو آپ علیہ السلام کی ساری زندگی ہی انسانی حقوق کی ترجمانی کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، لیکن اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مینا اور عرفات کے میدان میں تھے، انہیں مخاطب کر کے یہ سبق دیا، یہ تربیت فرمائی کہ ان حقوق کا پاس رکھا جائے۔ اسی وجہ سے خطبہ حجۃ الوداع کو دین اسلام کی پہچان اور صورت قرار دیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی عبادت کرتے رہنا اور اس میں غفلت اور کوتاہی نہ کرنا۔ آپ علیہ السلام کا اللہ کی توحید کا درس دینا اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کاربند رہنا، شرک اور ان اعمال سے جو شرک میں لے جانے والے ہوں گریز کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ کی عبادت میں غفلت اور کوتاہی یہ صاحب ایمان کو ایمان سے گرا دیتی۔ مومن عبادت میں غفلت اور سستی نہیں کرتا، مومن عبادت میں کوتاہی اور اسے نظر انداز نہیں کرتا،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جو شخص باجماعت نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا اسے منافق تصور کرتے تھے. اسی لیے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز، جسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کی عبادت میں غفلت اور سستی نہ کرنا. دوسری بات فرمائی کہ میری اور آپ کی یہ شاید آخری ملاقات ہو کہ اس کے بعد میں تمہیں یہاں نہ ملوں، یعنی دوبارہ حج کے لیے نہ آ سکوں. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد آخری حج تھا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس بات کی تعلیم تھی کہ جو دین کی صورت تھی، جو دین کے تقاضے تھے، وہ میں پورے کر چکا، دین کی تکمیل کر چکا. اب دینی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رسول اور پیغمبر آنے والا نہیں. اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اور یہ قرآن مقدس میں بھی کہیں وضاحت کے ساتھ، کہیں اشارتاً بیان کیا گیا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا. حالانکہ پہلے انبیاء قوموں کی طرف، شہروں، ملکوں، بستیوں کی طرف نبی بن کر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان فرمایا کہ میں تم سب کی طرف آیا. صرف عربیوں کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے نہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، بلکہ سب کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے. وہ جو موجود تھے ان کے لیے بھی، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، جو عربی تھے ان کے لیے بھی، جو غیر عربی تھے ان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے. اب جب تکمیل ہو گئی ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور واضح فرما دیا کہ اللہ کے رسول اور آخری نبی. اب یہ سلسلہ ہے نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تکمیل کو پہنچا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں ہمسایوں کے حقوق کا پاس رکھنا. اس قول کو نقل کرنے والے صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور نے یہ بات اتنی تاکید سے فرمائی کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں شامل کر دیا جائے. پڑوسی، ہمسایہ، ساتھ رہنے والا، جار، اس کے بڑے حقوق بیان کیے گئے ہیں جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ سختی نہ کی جائے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، پڑوسیوں کی حق تلفی نہ کی جائے، پڑوسیوں کو مایوس نہ کیا جائے. پڑوسی ضرورت مند ہے تو ضرورت کا خیال رکھا جائے، بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے، لباس نہیں تو لباس دیا جائے،
رہنے کو جگہ نہیں تو وہ دی جائے، پڑوسی کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کیا جائے جیسے گھر کے افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پڑوسی اگر غیر تہذیب یافتہ ہو، پڑوسی اگر بد اخلاق بھی ہو تو بھی اسے برداشت کیا جائے، اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ پڑوسی کو اذیت دینا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، پڑوسی کو دکھ دینا یہ ایمان نہیں چاہتا، یہ ایمان کی دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی غلام ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو غیر انسانی ہو، غلاموں کے ساتھ نرمی کرو، انہیں پہننے کو وہی دو جو خود پہنتے ہو، انہیں کھانے کو وہی دو جو خود کھاتے ہو، ان سے اتنا کام لو جتنا ان کی ہمت میں ہے۔ اگر ان پر زیادہ کام کا بوجھ ہے تو تم ان کے ساتھ مل کر کام کو نمٹاؤ۔ غلاموں کے حقوق پر اگر دنیا میں سب سے پہلی آواز کسی نے اٹھائی ہے تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ سے پہلے غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا؟ غلاموں کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھا جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے غلاموں کو بھی انسان باور کروایا، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اکثر احکام میں بطور سزا کے جہاں غلطی ہو غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، تاکہ یہ غلامی کا تصور ختم ہو سکے، اور جسے پھر 20ویں صدی کے اوائل میں ختم کر دیا گیا۔ آج دنیا میں غلامی کا تصور نہیں رہا، تو یہ جو غلامی کا تصور ختم ہوا ہے اس کی پہلی آواز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی کہ غلاموں کے ساتھ نرمی کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ بد سلوکی نہ کرنا۔ عورتوں کو معاشرے میں انتہائی ذلیل اور کمتر سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے حقوق کی آواز سب سے پہلی اگر اٹھی ہے تو وہ تہذیب اسلامی میں اٹھی ہے، اٹھانے والے محسن انسانیت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ حضور سے پہلے، اسلام سے پہلے دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، یونانی تہذیب تھی، ہندی تہذیب تھی، روم کی تہذیب تھی، عرب کا معاشرہ تھا، کہیں بھی عورت کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ عورتوں کو خاص ایام میں گھروں میں کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا، وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، بازار میں شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے درجے بنا کر اسے عزت دی کہ اگر ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، اس ماں کے قدموں نیچے آ جاؤ، جنت یہیں سے ملے گی۔ اگر بیٹی ہے تو فرمایا اس کی خدمت کرو، اچھی تعلیم دو، تربیت کرو، اچھی جگہ شادی کرو تو جنت میں میرے ساتھ یوں کھڑے ہو۔ اگر بہن ہے تو اس کے حقوق کا خیال رکھو، اسے وراثت میں سے نصف حصہ دو، اس کے حقوق کی پامالی نہ کرو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اسے بے سہارا نہ سمجھو۔
اگر بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے تو ان کے حقوق بیان کیے، بیوی ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ اسے غلام، خادم، نوکر اور کمی نہ سمجھو، ملازمہ نہ سمجھو، وہ تمہاری بیوی ہے۔ اور عملی طور پر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے بتایا کہ بیوی کے ساتھ ایسے پیش آیا۔ عورت کو یہ عزت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ فرمایا عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، عورتوں کے حقوق پامال نہ کرو، انہیں معاشرے میں ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ آج ہمیں قدامت پسندی کا تانا دے کر کے روشن خیالی کے نعرے لگانے والے اور روشن خیالی کے اس نعرے کے ساتھ عورتوں کو سرے بازار لا کھڑا کرنے والے حقیقت میں قدامت پسند ہیں کہ یہ وہ اس جہالت کی بات کرتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھی، اور اسلام نے جو عورت کو عزت دی آج وہی حقیقت میں روشن خیالی ہے، آج وہی حقیقت میں صحیح تعلیم ہے، اسی سے عورت کا تحفظ ہے، اسی میں عورت کے حقوق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم سب پر حرام کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت لوٹے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال لے۔ گویا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کی جان، اس کی ماں، اس کا مال، اس کی عزت، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ ہاں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر اس کی سزا عدالت دے، حاکم وقت کے یہاں طے ہو، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا خون کرے، چاہے بدلے میں ہی کیوں۔ ہمارے یہاں بدلے کی لڑائیوں میں نہ جانے کتنوں کے قتل ہو جاتے ہیں، کہ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے ٹوکریاں جہاں کل ایک ڈرون گرا ہے، یہ پورا کا پورا گاؤں جڑ گیا باہمی لڑائی میں ایک دوسرے کا قتل ہوتے ہوئے۔ چند دن پہلے تتل عالی میں اسی رنجش کی بنا پر 5 قتل ہوئے۔ یہ جہالت نہیں ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ سگے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے، اسلام کہتا ہے تجھے حق نہیں ہے کہ تو اسے قتل کر، تو قانونی راستہ اختیار کر۔ اگر قانونی راستے میں تجھے انصاف نہیں ملتا تو پھر اللہ ہے تجھے انصاف دینے والا۔ اگر تو نے بھی ہتھیار اٹھا لیا تو پھر تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ حضور نے ایک دوسرے کا قتل، ایک دوسرے کی جان لینا یہ حرام قرار دیا۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی عزت اچھال، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت سے نہیں کھیل سکتا، وہ چاہے باتوں کی حد تک ہو یا عملی کوشش کی صورت میں۔ دوسرے مسلمان کی عزت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کسی کے کردار کو اچھالنا، کسی کے بارے میں باتیں کرنا، کسی کا کریکٹر دوسروں کے سامنے کھولنا، اس کی اسلام اجازت نہیں۔ اور تیسری بات بیان فرمائی کہ کسی مسلمان پر کسی مسلمان کا مال جائز نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی تجارت کر کے پرافٹ لیتا تو کیا وہ بھی ناجائز؟ نہیں۔ تجارت کی صورت میں نفع جتنا مرضی کمائے، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال لینا، اس کی اجازت کے بغیر چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کرپشن سے لینا، دھوکے سے لینا، غلط بیانی سے لینا، حق مار کے لینا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بہنوں کے حق غصب کر لیے جاتے ہیں،
چچاؤں کے حق غصب کر لیے جاتے ہیں، چچا فوت ہو گیا تو اس کی اولاد کو وراثت میں شامل نہ کرنا یا وراثت میں سے حصہ نہ دینا، یا کسی کے پاس طاقت آ گئی تو طاقت کے بل بوتے پر بھائیوں کا حق ہڑپ لینا، دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا۔ فرمایا یہ میں حرام کرتا ہوں۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو اور پھر مسلمان کا مال بھی ناجائز طریقے سے لو۔ یہ غلط ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمان کی خصلت نہیں ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے گریز کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میں وہ جاہلیت کی تمام رسوم کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، جاہلیت کا کلچر ختم کرتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی قریشی اپنے قریشی ہونے پر فخر نہیں کرے گا، سارے اللہ کے یہاں برابر ہیں، انسان ہیں۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ مساوات کا وہ سبق دیا ہے جس پر آج بھی انسانیت ناز کرتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ برادری ازم کا جو تصور ہے نا، یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ اسلام اس کو نہیں مانتا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ زیادہ عزت والا ہے، یہ تھوڑا عزت والا ہے، اس کی شخصیت فلاں برادری کا فرد ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، اس کی گھٹ جاتی ہے۔ بھائی کیسے؟ ایک باپ کی اولاد نہیں تو پھر یہ کہاں سے تصور آیا؟ کیا اسلام اس تصور کو قبول کرتے؟ سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ کنبے، قبیلے، خاندان تعارف کے لیے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عزت اور برتری اگر ملتی ہے تو تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، کنبے اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ تو تمہیں برابری کا درس دیتا ہوں، تم سب ایک ہو، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اے لوگو، آج کے بعد سود کا خاتمہ کرتا ہوں، سودی نظام کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اس کا آغاز اپنے چچا عباس سے کرتا ہوں۔ حضرت عباس سودی کاروبار کرتے تھے، لوگوں کو پیسے دینے اور قسطوں میں واپس لینے زیادہ بڑھا کر، یہ کاروبار تھا ان کا اور پہلے یہ چلتا تھا۔ حضور نے فرمایا میں ختم کرتا ہوں، اب ہر وہ بندہ جس نے سودی کاروبار میں انویسٹ کر رکھی ہے وہ اصل رقم وصول کرے گا، اوپر پرافٹ نہیں دے گا۔ عباس کو جتنوں نے سودی پیسہ دینا ہے وہ نہ دیں، اصل رقم واپس کریں گے، بس یہاں سے آغاز کیا۔ اور فرمایا کہ سود یہ اللہ سے جنگ ہے۔ ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہم کیوں پٹ رہے ہیں، کیوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کیوں بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات ہم سے کوسوں دور ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن وہ جو اسلام چاہتا ہے وہ ہم میں کچھ نہیں۔ آج کسی کو کہے نا یہ سودی کاروبار ہے، جو یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولوی کی بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ یہ مولوی کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ فرماتے ہیں میں نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ آج ہر بندہ سود میں کہیں نہ کہیں انوالو ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا شامل ہے۔ بھائی اس سے کنارہ کر لو، او یار نہیں ہو سکتا، قرضہ چاہیے، سیدھا بینک کے پاس جانے سے، پھر بعد میں روتے رہتے ہیں قرضہ نہیں اترتا، حالات نہیں سدھرتے۔ کہاں سے سدھریں گے؟ جب اللہ سے اعلان جنگ کیا ہو، اللہ کے بتائے ہوئے نظام سے ہٹ کر کسی اور نظام کا حصہ بنو، تو پھر اللہ سے خیر و برکت کی امیدیں رکھنا یہ کہاں کی عقل نبی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سود کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اور اے لوگوں
اعلان کرتا ہوں کہ میری جو باتیں تم تک پہنچی ہیں تم آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی خطبہ حجۃ الوداع کی چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، سارے کا احاطہ ابھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ انسانیت پر مبنی تعلیم دی ہے جس سے انسانیت کو فروغ ملے۔ آج دنیا اپنے آپ کو ترقی یافتہ یا بہتر نہج پر سمجھتی ہے۔ جب 18ویں صدی کا اختتام ہو رہا تھا تو انقلاب جرمنی کے بعد دنیا میں نئے اصول اور قوانین کو لے کر کے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ہم بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اور جو انہوں نے اصول اپنا کر اپنے آپ کو بہتر قرار دیا وہ اصول اس سے 1200 سال پہلے حضور نے بیان کیے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تنزلی کا شکار ہو گئے، اور غیر مسلموں نے ان انسانیت سے محبت والے اصولوں کو اپنا لیا تو وہ بہتری کی طرف چلنے لگے۔ تو مسلمان کے لیے آئیڈیل حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو دیکھیے اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر چلیں۔ ایک یہودی مصنف مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے جس میں دنیا کی 100 عظیم شخصیات کو جمع کرتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات، اور اس میں جو سر فہرست نام لکھا اس نے وہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہنے لگا دنیا کا عظیم ترین انسان محمد بن عبداللہ ہے، یہودی ہونے کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کے نزدیک بھی کامل شخصیت نبی کی شخصیت ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نبی کے نام لیوا ہو کر ان کی تعلیمات سے کنارہ کیے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے پہلے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنا لو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ یہودی سے کسی نے کہا یار تو نے مسلمانوں کے لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست کیوں رکھا؟ تم اپنے پیغمبر کا ذکر بھی کر سکتے تھے، تم حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی کر سکتے تھے، ان کو ہی پہلے مقام پر کیوں رکھا؟ بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگا ان کی شخصیت میں جامعیت ہے جو کسی اور شخصیت میں نہیں ملتی۔ میں جب دیکھتا ہوں بحیثیت تاجر تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تاجر، ایماندار، صادق، امین نظر آتے ہیں۔ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے تجارت کے روشن پہلو نہیں ملتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے تجارت کے روشن پہلو نہیں ملتے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک خامد شوہر ہونے کی حیثیت سے تو محمد کی زندگی مجھے کامل نظر آتی ہے کہ کئی بیویاں ہونے کے باوجود سب کے حقوق برابر رکھتے ہیں، کسی ایک بیوی کو بھی کوئی ایک شکایت نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے مجھے کسی اور پیغمبر کی زندگی میں جامعیت نہیں ملتی۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگجو اور جرنیل کی حیثیت سے میدان جہاد میں جاتے ہیں تو پھر اپنے 9 سال کے کیریئر میں وہ 87 جنگیں لڑتے ہیں۔ مجھے کسی اور پیغمبر کی زندگی میں اتنے جہادی پہلو اور معرکے نظر نہیں آتے۔ میں ان کی جہادی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں
تو 9 سال کے عرصے میں 87 جنگیں لڑ کر بھی مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ 1018۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں جنگیں لڑی گئی نا، وہ بھی 2 ہجری سے شروع ہوئی، پہلی بدر ہے، اور آخر تک 27 میں خود حضور شریک ہوئے جرنیل بن کے، کمانڈر بن کے، اور صف اول میں لڑتے ہوئے نظر آتے۔ باقیوں میں صحابہ کو بھیجا، 87 جنگیں لڑی گئی، مسلمان اور کفار دونوں طرف کے مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ 1080۔ جبکہ یہ اصل میں امن ہے۔ اسلام کا تصور جہاد جو ہے نا، وہ بندوں کا مارنا مقصود نہیں ہے، مقصود قیام امن ہے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کافروں کے بڑوں کو، سرکردہ لوگوں کو مارو تاکہ فتنہ ختم ہو۔ فرمایا قتل کرو جب تک کہ ان کے یہاں سے فتنہ ختم نہیں ہوتا۔ جہاد کا مقصد بندوں کا قتل نہیں ہے، جہاد کا مقصد فتنے کا خاتمہ ہے، امن کا قیام ہے، اور یہی فارمولہ حضور کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور جو جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، ذرا ان کی 2 جنگوں کا ذکر کرتا ہوں۔ جنگ عظیم اول جو 1914 سے لے کر کے 1819 تک لڑی گئی، 4 سے 5 سال کا دورانیہ ہے، برطانیہ اور جرمنی کے درمیان۔ اب اس میں یہ دونوں عیسائی ہیں، آپس میں لڑنے والے، مسلمان فریق بنے تھے۔ اب اس میں جو مقتولین کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 17 ملین سے زیادہ، 1,70,00,000 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے۔ کب؟ جنگ عظیم اول میں۔ جنگ عظیم دوم لڑی گئی، جس کا آغاز پھر جرمنی نے کیا تھا 1936 میں، تقریباً 36 یا 38 میں شروع ہوئی اور 44-45 کے قریب ختم ہوئی۔ اس کا 6-7 سال کا دورانیہ رہا۔ جنگ عظیم دوم میں 8 کروڑ سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوا۔ اب بتائیے، دہشت گرد وہ ہیں جو انسانوں کا قتل کرتے ہیں یا اسلام؟ ابھی پاکستان اور بھارت کے مابین جنگی ماحول ہے، کشیدگی چل رہی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ڈرون پھینک رہے ہیں، میزائل پھینک رہے ہیں۔ ان کے میزائل کہاں گرے؟ مرید کے مسجد میں، باولپور مسجد میں، کوٹلی آزاد کشمیر مسجد میں۔ ایسے ہی ہے، ڈرون گرے تو عوام پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں جنگ انسانوں کا اور مذہب کا قتل ہے۔ ہمارے فوجیوں نے جتنے بھی ٹارگٹ کیے، سارے جنگی لوگوں کو ٹارگٹ کیے، ان کی چھاؤنیوں پہ اٹیک کیا، ان کے سپاہیوں کو مارا گیا۔ ہمارے لوگ نا کچھ ہم جذباتی بھی ہوتے ہیں، انہوں نے مسجدوں پہ بم گرائے، ہم مندروں پہ گرائے، انہوں نے ہمارے عوام میں بم گرائے ہیں، میزائل پھینکے، ہم بھی ان کے عوام میں میزائل گرائیں، بم پھینکے۔ بھائی جذبات اپنی جگہ پہ، ذرا اسلامی تعلیم تو دیکھیں۔ اسلام کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ نہیں گرانی۔ اسلام کہتا ہے جو جنگ میں شریک نہیں ان کو نہیں مارنا۔ اگرچہ جنگ جدید ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کی بدولت، اس میں جدت آ گئی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط تو کرنی ہے۔ اسلامی احکام کو فالو کرتے ہوئے ہمارا مقصد بندوں کا قتل نہیں ہے، ہمارا مقصد فتنے کا خاتمہ ہے، اور فتنے کے خاتمے کے لیے جنگجو کو مارا جاتا ہے، عوام کو نہیں۔ دوسری بات، ہم لوگ جذباتی بھی ہیں اور ہر اعتبار سے دانا، عقل مند، صاحب بصیرت بھی ہیں، کہ وہ جنگ کرنا جنگی لوگوں کا کام ہے، سپاہیوں کا، فوجیوں کا، جرنیلوں کا کام۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہاں کس کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اب ہم اس اعتبار سے مایوس ہو کر مایوسی پھیلائیں تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کچھ حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم گراؤنڈ پہ آئیں، حقائق کو دیکھیں،
تو انڈیا ہم سے ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بھی، جنگی صلاحیات کے اعتبار سے بھی 6-7 گنا زیادہ برتری رکھتا ہے۔ اگر ہم وہ جنگی کیفیت پیدا کریں جو جنگی کیفیت 2 ملکوں کو تباہ کرتی ہے، تو پھر کسی کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ ہم مثال دیں، افغانی لوگوں نے بھی تو لڑا ہے، لیکن انہوں نے کتنے کٹھن مراحل سے گزر کر کے یہ وقت حاصل کیا، یہ حکومت کی اقتدار پایا۔ کیا ہم اس کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ جنگ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے، لیکن اگر ہو تو پھر ہم اپنی جانیں قربان کرنے سے گریز کرنے والے نہیں، لیکن اپنے ان جوانوں، ان سپاہیوں، ان فوجیوں، ان جرنیلوں پر بھروسہ رکھیے، بھروسہ رکھیے، وہ ہمارے ہی ہیں بہر کیف، ہمارے لیے ہی لڑ رہے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کیسے لڑنا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے سیاسی اختلافات کو ہوا دینے کا، یہ وقت نہیں ہے آپس میں لڑنے کا۔ ایسے ماحول میں دشمن کو بہر صورت تقویت ملتی ہے۔ اس لیے منفی پروپیگنڈا نہ کیا جائے، یا خاموش رہیں، مثبت پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کریں، اچھی بات پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، نہیں تو چپ کر۔ اپنوں سے نالاں ہوا جاتا ہے، لیکن دیکھیں ایک گھر پہ کوئی حملہ کر دے، بھائیوں کے آپس میں چپکلش بھی ہو، کوئی ہماری ماں کو کوئی بھائی کو آ کے مارے اور ہم تماشا دیکھتے رہیں گے یا کہیں گے ہاں کیا کمال کا مارا ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ صرف باتیں کریں گے نہیں بھائی، اس وقت ہم سارے اختلافات بھول کر ایک ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے بھائی ہی ہیں۔ سیاسی اختلاف تو معمولی چیز ہے یار، ان باتوں کو لے کر اپنے ملک، اپنے وطن اور اس کے اداروں سے مایوس ہونا اور مایوسی پھیلانا یہ بہر صورت غلط بات ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی یہ بتاتی ہے کہ جہاد کیسے کیا جاتا ہے، امن کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ تو مائیکل ہارٹ کہنے لگا مجھے محمد کی زندگی میں وہ کاملیت اور جامعیت نظر آتی ہے جو کسی اور نبی میں نہیں دیکھی، اس وجہ سے میں نے محمد کو سر فہرست رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور خاتم المرسلین کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ کی تعلیمات ہماری کامیابی کی ضامن ہیں، آپ کی تعلیمات ہماری نجات کی ضامن ہیں۔ تو آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو سنواریے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا